نہیں جاتا، میکائیل کے دروازے پر نہیں جاتا، اسرافیل کے دروازے پر نہیں جاتا، بلکہ نوریوں کے سردار خود ہاتھ باندھ کر آمنہ کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں بشر کے۔ یہ میرے رب کا قرآن، اللہ نے فرمایا او لوگو تم خوشیاں کون سی مانتے ہو، کون سی خوشی دیکھتے ہو؟ آؤ ذرا میرے ملائکہ کے فرشتے خوشیاں کیسے منا رہے ہیں، جی بھر کے دیکھنے کی تڑپ رکھ رہے ہیں۔ یہ ولادت کوئی عام ولادت نہیں ہے کہ میں سیمیے کھا کر ولادت ختم، میں جلوس نکال کر ولادت ختم، نہیں نہیں، اگر تو نے میری ولادت، میرے محبوب کی ولادت کو سمجھنا ہے تو میرے محبوب کی سیرت کو سمجھنا پڑے گا۔ میرے محبوب کی سیرت یہ ہے، فجر کی نماز میں رب کی برگاہ میں تیری پیشانی اور اللہ کا در ہو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ عاشق نہیں ہے جی، نماز نہ پڑھے تو عاشق رسول بن جائے جی، ماں باپ کا احترام نہ کرے عاشق رسول بن جائے۔ او میرے دوستو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نا نا نا، عاشق رسول دیکھنا ہے تو آئیں ذرا اپنے سینوں کو کھولیں، ذرا دماغ کی کھڑکیوں کو کھولیں، میں تھوڑی سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں نا، کفر جون سا ہے، زور لگا رہا ہے عشق چھوڑ دے۔ کفر چاہتا ہے کہ بلال کے سینے سے عشق مصطفیٰ نکل جائے، کفر زہر لگا رہے، طاقتیں صرف کر رہے، بلال پہ کھڑے ہو گئے اور بڑے بڑے پتھر رکھ دیے، عشق مصطفیٰ چھوڑ دے۔ آئے بلال کہنے لگے میری جان کا ایک ایک حصہ جدا کر دو، ہر حصے سے جی جواب آئے گا، سب کو چھوڑ سکتا ہوں، عشق مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ ادھر جان جا رہی ہے، ادھر نماز نہیں چھوڑتا بلال۔ آئے عاشق تو دیکھو نا، ادھر جان جا رہی ہے، کافر پتھر پہ پتھر برسا رہے ہیں، لیکن بلال نماز۔ میں نے سمجھا یہ عشق ہے بابا، ہے سال تو بعد میں جلوس کٹ لیوا تے عشق ہے۔ عشق تو وہ ہے کہ جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں مسلمان التحیات پڑھتا ہے، التحیات للہ، کہہ دو سبحان اللہ، بس آپ سبحان اللہ کو، والصلوات، پڑھو پڑھو پڑھو، عشق میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، آپ کس عشق کو لے کر پر چل رہے ہو؟ عشق وہ جو قرآن سے ثابت ہے، عشق وہ جو حدیث سے ثابت ہے۔ فجر کی نماز میں پڑھتے ہو کہ نہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی، کہہ دو سبحان اللہ۔ او سجنا، او مسلمانہ، کس فرقے میں تو پڑ گیا؟ اور میرا تو نبی کا عشق ہر نماز میں زندہ ہوتا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آگے کیا پڑھتے ہو؟ اس سے آگے کیا ہے؟ پڑھو نا،
نہیں آتا تو پھر میں بتاؤں گا نا. پڑھو ذرا اچھا پڑھو اچھا. یار میں آج ولادت بتاؤں گا نا آپ کو. اونچا پڑھو, آواز نہیں آئی. وہ اسمبلیوں والا کی طرح نہیں پڑھنا, اونچا پڑھو. سبحان اللہ. اللہ آپ سے راضی ہو انشاءاللہ, دل روشن ہوگا انشاءاللہ. اونچا پڑھو ذرا اشہدو اللہ. وہ درود جو میرے نبی پر رب نے پڑھا, اللہ تو نے کون سا درود نبی پر بھیجا؟ اللہ نے فرمایا او سنو لوگو, جو درود میں نے ڈائریکٹ اپنے نبی پر بھیجا ہے, نماز کے اندر تو اور درود کیوں نہیں پڑھتا؟ پھر کیوں پڑھتا ہے اللہم؟ کہ میں پڑھتا ہوں نا جو میرے رب نے درود بھیجا نبی پر. کہہ دو سبحان اللہ. اچھا پڑھو سبحان اللہ. اور میں نے تسی یہ دسو, میں بھی کمزور جا حسینی بھی ہوں, فقیر گناہگار ہوں, لیکن عقیدے پہ کمپرومائز نہیں ہے. ہونی چاہیے. کافر کا عقیدہ اپنا ہے. بولو بولو نا, وہ اپنے عقیدے سے پھرتا ہے. بولتے نہیں ہو, اونچا بولو نا. یہودی کا عقیدہ اپنا ہے. تو جو ہے وہ کس نبی کا پیروکار ہے, وہ کس نبی کا ہے. قیامت کے دن علماء سے پوچھو. میں وہ بات کر رہا ہوں جس بات کو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا. قیامت کے دن سارے مذہب والے ہوں گے سب مذہب والے, سارے مذہب والے, لیکن سب سے بڑا مذہب, سب سے بڑی جماعت یہودیوں کی جماعت بھی ہوگی, نصرانیوں کی بھی, عیسائیوں کی بھی ہوگی, ہندوؤں کی بھی. بولو نا, بولتے جاؤ. ہوگی. کافروں کے بھی, مرتدوں کی بھی, شیطان کے ٹولوں کی بھی ہوگی نا. یہ سب ہوں گے. سب سے بڑی جماعت, سب سے افضل جماعت, سب سے بلند جماعت جس پر نبی انگلی رکھیں گے. کو سبحان اللہ. تسی سمجھے کہ ایسی مسجد چاہ کے تے جمعے دی نماز پڑھ سا تے اسی جنت ہی چلے جا سا؟ آسان ہے میرے دوست, کہ میرے پاس کوئی گارنٹی ہے میں جنت میں جاؤں گا. سب سے بڑی جماعت امت رسول کی ہوگی, اور جھنڈا ہوگا نبی کی جماعت کا بلند. اور اللہ فرمائیں گے میرے حبیب یہ جو خان صاحب ہیں, یہ جو مولانا صاحب ہیں, یہ میرے عقیدے پہ, آپ کے عقیدے پہ ڈٹے رہے. میرے نبی, میں کہتا ہوں کہ انہیں جنت میں اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر, نہیں تسی جنت جانا نہیں, تسی سبحان اللہ نہ کہو, میں نے دوڑ نہیں, لیکن میری کوشش ہے کہ میں انشاءاللہ وہ رنگ اللہ کی برگاہ میں رکھوں گا کہ اللہ اس کے صدقے مجھے جنت دیں گے. اونچا بول سبحان اللہ. جو جنت میں جانا چاہتا ہے, نبی کی جماعت کو دیکھنا چاہتا ہے, وہ بولے سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو بزرگوں, کتنی بلند جماعت کہ آپ کیا ہیں, امتی. کیا ہیں آپ؟ اونچا بولو ذرا. کیا ہیں آپ؟ آواز نہیں آئی. کیا ہیں آپ؟ امت رسول ہیں آپ. مانا ہے, پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ امتیوں والے کام ہیں. فجر کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ بولیں ذرا, فجر کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ نبی آمنہ کے گود میں آئے,
تو فرشتے اترے، فرشتوں کے سردار اترے، ابو لہب بھی آیا۔ یہ کون ہے ابو لہب؟ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ وہ لہب ہے جو حضور کا چچا، جو نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ توجہ، بات سمجھ میں آ گئی، دیکھنے سے ایمان نہیں بنتا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ او ویکھن نال ایمان نہیں بندا، مسیت وچ آ کے بہ کے ایمان نہیں بنتا۔ اللہ کی توحید پہ، نبی کی رسالت پر چل کر ایمان بنتا ہے۔ جو اللہ نے حکم جاری کیا، جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے اس محلے میں عذاب نہیں آتا۔ جہاں پر میرے نبی کا درود پڑھا جاتا ہے، جس محلے میں نمازی ہوں گے اس محلے میں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ جس محلے کے مسلمان ابو بکر صدیق کے غلام ہوں گے اس محلے میں عذاب نہیں آئے گا۔ جس محلے میں عمر کے غلام موجود ہیں اس محلے میں عذاب نہیں آتا۔ جس محلے میں عثمان غنی کے غلام موجود ہیں اس محلے میں عذاب نہیں آتا۔ جس محلے میں، جس بستی میں، جس شہر میں علی شیر خدا کے غلام موجود ہیں اس محلے میں گستاخ رسول پیدا نہیں ہوتے۔ نبی کی سنت سے ہٹ کر کام ہوگا، جو شریعت سے ہٹ کر کام ہوگا، انشاءاللہ ان کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہونا چاہیے، کہ میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، میں رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہوں۔ اس کے بغیر میں اپنی زندگی گوارا نہیں کر سکتا۔ اس کے بغیر اگر میں زندگی گزاروں گا کفر کی حالت میں مروں گا۔ اگر میں اطیع اللہ پر چلتا ہوں، اطیع الرسول پر چلتا ہوں، اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی ہے اور صحابہ کی ہے، میں نے زندگی اس پر گزارنی ہے، میں نے مشرکین کے نقش قدم پر نہیں چل کر گزارنی۔ ایسے چل کر گزارو گے میرے نبی کی ولادت پر، میرے دوستوں بزرگوں، کوئی بدعت ہوئی؟ بولتے نہیں۔ کوئی پڑھا لکھا پروفیسر کھڑا ہو جائے، میرے نبی کی ولادت ہوئی، کوئی بدعت ہوئی؟ بولتے نہیں۔ کوئی شک ہے؟ جس کو شک ہے کھڑا ہو جائے، اس کا شک میں دور کر دوں گا۔ کوئی مولوی، کوئی پڑھا لکھا، میں گناہگار ادنا سا طالب علم، میں یہ چیلنج سے کہتا ہوں، میرے نبی کی ولادت پر ناچنا جائز ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے۔ آواز نہیں آئی، اونچا بولیں۔ یہ ولادت عام ہے؟ تیری ولادت پر تیرے رشتہ دار آتے ہیں، تیری برادری آتی ہے، تیرے قبیلے والے آتے ہیں، محلے والے آتے ہیں، مبارک باتیں دیتے ہیں اور خوشیاں بانٹتے ہیں۔ اور میرے دوست، تیری ولادت، ولیوں کی ولادت، کتبوں کی ولادت، بڑے سے بڑے بادشاہوں کی ولادت ایک طرف کر دی جائے، سارے نبیوں کی ولادت ایک طرف کر دی جائے، امام الانبیاء کی ولادت عام ولادت نہیں ہے۔ جب آمنہ کے گود میں اللہ نے لا کے بٹھا دیا، اللہ نے اس کے بعد وہ نبی کا سانچہ توڑ دیا جس میں اللہ نے اپنے نبی کو بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، نبی کی آنکھیں بنائی رب ذوالجلال نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ دوست میرے، عشق دیکھنا ہے،
تو قرآن کی روح سے عشق دیکھ. میرا رب فرما رہا ہے میں نے اپنے نبی کی پلکیں بنائی، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں. نبی کا ناک بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا. نبی کے لب بنائے، اپنے ہاتھوں سے بنائے. کس نے بنائے؟ آواز نہیں آئی. میں عاشق نہیں مانوں گا آپ کو. اونچا بولو، کس نے بنایا؟ اور اونچا بولو، اور اونچا بولو. تیرے دل میں اگر عشق ہے بلند آواز سے بول، اور اونچا بول. کس نے بنایا؟ لب بنائے اللہ نے. زلفوں کا ایک ایک بال اللہ نے بنایا. چہرہ خوبصورت اللہ نے بنایا. ہاتھ خوبصورت اللہ اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے. نبی کی انگلیوں کو بناتا ہے. تو میرا رب خود کہہ رہا ہے سبحان اللہ، میرے نبی میں نے تیرا وجود بنایا. سب سے اعلیٰ تجھے نعمتیں دی، سب سے اعلیٰ تجھے ماں کی گود دی، سب سے اعلیٰ تجھے عظمتیں دی، سب سے اعلیٰ تجھے پیار دیا، سب سے اعلیٰ تجھے محبت دی، سب سے اعلیٰ تجھے اخلاق دیا، سب سے اعلیٰ تجھے پیار دیا، سب سے اعلیٰ تجھے ہاتھ دیے، سب سے اعلیٰ تو ہاتھ اٹھاتا ہے میں چاند کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں. پہاڑوں کی طرف اشارے کرتا ہے، پہاڑ کو تیرے قدموں میں لا کے رکھ دیتا ہوں. درختوں کی طرف اشارے کرتا ہے، درخت کو تیرے قدموں میں لا کر کلمہ پڑھا دیتا ہوں. اور درخت سے کہتا ہوں پڑھ. نبی زبان نبوت کی ہے، زبان نبوت سے نبی کہتے ہیں. درخت کو حکم دیتے ہیں پڑھ کلمہ. درخت کلمہ پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پہاڑوں نے عشق مصطفیٰ کی انتہا کر دی، درخت کے پتوں نے عشق مصطفیٰ کی انتہا کر دی. تیری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا. تو کیا عشق بیان کرے گا؟ میرا عشق تو ہر نماز میں زندہ ہے کہ نہیں؟ بولو ذرا بلند آواز سے. میں برداشت کر سکتا ہوں میرے نبی کی کوئی گستاخی کرے؟ بولو ذرا بلند آواز سے. یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ یہودیوں کے، بولو یہ یہودیوں کے بنائی ہوئی جماعتیں ہیں. جماعت اصل وہی ہے، جماعت اصل وہی ہے جو صحابہ کے غلام ہیں. صحابہ کے غلام ہو کہ نہیں؟ اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے. میرے دوستو، ولادت منانی ہے تو ایسے مناؤ جیسے میری آمنہ نے، جیسے اللہ کے فرشتوں نے. جبریل سے پوچھا، بات ختم کرنے لگا ہوں، خدا کی قسم ولادت پر چل پڑوں تو کئی دن گزر جائیں. ان کو لے کر آؤ، ان کو میں ولادت میں بتاؤں ولادت کسے کہتے ہیں. میرے دوستو، ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ طبلے بجانے والوں کے مرید بن رہے ہیں. ہم نے ان کو ختم کرنا ہے. کرو گے؟ اور انشاءاللہ ختم ہو رہے ہیں، ہوں گے انشاءاللہ. ان کی کیا جرت، ان کی کیا جرت ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کا بل پاس نہ کریں؟ بل پاس ہو کر رہے گا. صحابہ پہلے بھی پاس تھے، آج بھی بول ذرا، آج بھی پاس ہے. میرے صحابی رسول کی کوئی گستاخی کرے تو برداشت کرے گا؟ بول. تجھے ایمان ملا صحابہ کی وجہ سے، تجھے دین ملا صحابہ کی وجہ سے، تجھے بیٹھنا اٹھنا ملا صحابہ کی وجہ سے، تجھے ٹکڑے ملے صحابہ کی وجہ سے، تجھے سونا ملا صحابہ کی وجہ سے، تجھے مسجد ملی صحابہ کی وجہ سے، تجھے مدرسہ ملا صحابہ کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت ملی صحابہ کی وجہ سے. آج میں صحابہ کو بھول جاؤں، میں ایماندار کیسے؟ بولو میرے دوستو بزرگوں. بوڑھو، تمہاری قبر میں جانے کا وقت آ گیا ہے. نوجوانوں، قبر میں تم نے بھی جانا ہے. صحابہ کے جھنڈوں کو بلند کرو. بلند کرو گے؟ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ. اور اونچی آواز سے کہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں،
مجھے کوئی گالی دے مجھے پرواہ نہیں، میرے عزیز و اقارب کو کوئی گالی دے مجھے پرواہ نہیں، خدا کی قسم 100 بار نہیں، لاکھ بار نہیں، کروڑ بار نہیں، تم انسانی کو گالی دو، یہ اس کا جواب محبت سے دے گا۔ میرا بھائی مجھے گالی دے میں صبر کروں گا، اور اگر میرے صحابہ کو کوئی گالی دے میں برداشت۔ آواز نہیں آئی؟ اگر سنی ہو تو بولو، ملاوٹی سنی اللہ کو پسند نہیں ہے، اونچی آواز سے بولو۔ میرے عمر فاروق کو کوئی گالی دے، بولو، آواز نہیں آئی؟ خدا کی قسم آج کا دن میرا رب گواہ ہے، مسجد کی دیواریں گواہ ہے، مسجد کی چٹائیاں گواہی دیں گی کہ یہ حسین امام کو پکار پکار کر کہتا ہے کہ وہ عمر جو بیت اللہ شریف کے حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، جب حجر اسود کو بوسے پر رک جاتے ہیں کہ حجر اسود میں تجھے بوسہ اس لیے نہیں دے رہا کہ تو مجھے کوئی نفع دے گا، کوئی نقصان دے گا، کوئی شفا دے گا، یہ نہ سمجھی، میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میرے آقا کے لب تجھ پر لگے ہیں۔ وہ رب کو ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن اتار کر بھیج دیا۔ جب میری امی عائشہ کی باری آتی، میری امی عائشہ کو کوئی ساتھ نہیں دیتا، سب ساتھ چھوڑ دیتے، نبی الگ بیٹھ گئے، زوجہ الگ بیٹھ گئی، باپ الگ ناراض ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی سے پوچھتے ہیں میری بیوی کے بارے میں کیا خیال ہے۔ جب عمر کی باری آتی ہے، عمر کہنے لگے یا رسول اللہ سب کو راستے سے چھوڑ دے، مجھے آپ یہ بتائیں آپ کا فیصلہ، امی عائشہ کا فیصلہ میں نے کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ آپ کہنے لگے اللہ نے کیا ہے، تو بات بھی اللہ پہ چھوڑ دے۔ وہ عمر جس کی زبان کو اللہ قرآن بنا دے۔ سنیو، خدا کی قسم مجھے زندگی ملی عمر کی وجہ سے، مجھے عمر ملی عمر کی وجہ سے، تو میں کیوں نہ جو عمر کا گستاخ وہ دندناتے پھرے، یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ قانون کے محافظ موجود ہیں، جس نے گستاخی کی ہے، عمر کی گستاخی کی ہے، اسے وہیں پر کھڑے ہو کر الٹا لٹکا دیا جائے۔ لٹکانا چاہیے کہ نہیں لٹکانا چاہیے؟ آواز نہیں آئی؟ آواز نہیں آئی؟ سنیو میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، آپ بزرگ ہیں، آپ کے ماں باپ کو گالی دے برداشت کرو گے؟ حلالی بیٹا برداشت، اونچا بولو، حلالی بیٹا برداشت نہیں کرتا۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میری عمر کو لگ جائے، میری زندگی عمر کو لگ جائے، میرے ماں باپ، میرے بچے، میرے رشتہ دار عمر پہ قربان، عمر کی جوتی پر، عمر کی خاک پر لاکھ بار نہیں، کروڑ بار نہیں، اربوں بار عمر پر قربان ہے، قربان ہے۔ میرا دین میرا عمر ہے، میری مسجد میرا سب کچھ عمر ہے۔ جاؤ دیکھو آج بھی مدینے کے دروازے کھلے ہیں، عمر و ابو بکر کے دروازے کھلے ہیں، کوئی انہیں بند کر سکتا ہے؟ بولو، اونچی آواز سے بولو۔ جاتے ہو زیارت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اونچی آواز سے بولو، جاتے ہو زیارت کرتے ہو؟ ابھی تک بند نہیں ہوئے، قیامت تک جاری ہے۔ کہہ دو علماء سے پوچھو، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت کے بعد بھی حوض کوثر پر کھڑے ہو کے درمیان میں رسول اللہ ہیں، دائیں ابو بکر صدیق، بائیں عمر، اور جو عمر کا گستاخ ہوگا اسے پانی، عمر کے گستاخ کو پانی نہیں ملے گا جب تک زندگی میں سانس ہے۔ صحابہ کے گستاخ کو ایک لمحے پر برداشت نہیں کروں گا، اور صحابہ کے گستاخ کے ساتھ بیٹھنا یہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ تو ابو بکر کو دل سے مان جا، میں تجھے سینے سے لگاؤں گا۔
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو عمر کو سینے میں بٹھا لے، تجھے میں سینے سے لگاؤں گا۔ عشق مصطفیٰ چلتا ہی ان سے ہے، عشق مصطفیٰ چلتا ہی صحابہ سے ہے۔ خدا کی قسم گھنٹے گزر جائیں، یہ عشق ختم نہ ہو، یہ عشق ختم نہ ہو۔ اس لیے سنیو، اپنے گھروں میں یہی نعرہ لگاؤ، واہ عمر واہ عمر۔ کیا آواز نہیں آئی؟ تجارت میں بیٹھ کر دل میں ایک بار کہہ دو، واہ عمر واہ عمر، تیری زندگی بدل نہ جائے۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، مجھے قیامت کے دن گریبان سے پکڑ لینا۔ ہر گلی میں یہ نعرہ لگاؤ، واہ عمر۔ آواز نہیں آئی؟ اونچی آواز، ختم کرنے لگا۔ آج ببرکت دن ہے، گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ واہ عمر واہ عمر بولو۔ نبی نے صرف ہاتھ اٹھا کر کس کو مانگا؟ آواز نہیں آئی؟ اللہ کے بندو، میرے نبی ہاتھ اٹھائے عمر کے لیے، اور آپ واہ عمر نہ کہیں؟ کیسے مسلمان ہو یار؟ سنیو، بلند آواز سے کہو۔ کسی شیطان سے ہم نہیں ڈرتے، شیطان کے دوستوں کے اللہ کے۔ آواز آئی نہیں؟ آواز آئی نہیں؟ آواز آئی نہیں؟ اونچا بول، اونچا بول۔ شیطان لعنتی ہے، مردود ہے، اس لعنتی کے پیچھے چلو گے؟ اس لعنتی کے پیچھے وہی چلتے ہیں جو صحابہ کے گستاخ ہیں۔ آپ کیا ہے صحابہ کے؟ آپ کیا ہے صحابہ کے؟ بولو 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 بولو۔ صحابہ کس کے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے دوست ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے، بولو، آواز نہیں آئی؟ یہ بھی مولوی سے پوچھ لو۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے دوست، یہ میرے نبی کے دوست، یہ میرے نبی کے یار، یہ میرے نبی کے رفیق، یہ میرے نبی کے مرید، یہ میرے نبی کے شاگرد، یہ میرے نبی کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے، یہ میرے نبی سے اخلاق سیکھنے والے، یہ میرے نبی سے محبت سیکھنے والے، یہ میرے نبی کے راستے پر ڈٹ جانے والے۔ تو سنیو، جن کا اللہ یار بن جائے، تو میرا عشق تو یہ ہے نا ولادت، میری جھنڈی تب کام آئے گی کہ میں صحابہ کا عاشق بن جاؤں۔ اونچا بولو، صحابہ کے یار بنو گے؟ ٹوٹو گے تو نہیں؟ بولو بولو ذرا۔ راستے میں طوفان آ جائے، صحابہ کی یاری چھوڑو گے؟ اونچا بولو، آواز نہیں آئی؟ چھوڑو گے؟ تو میں کیوں جھگڑوں؟ کلندر ابو بکر، بولو۔